جنوبی پنجاب میں شدید دھند کا راج، نظامی زندگی درہم برہم، موٹر وے پر گاڑیوں کا پہیہ رک گیا۔ ملتان موٹر وے M4 M5 ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فوک لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں اسموگ اور سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ ماحولیات کے مطابق جنوری میں مزید سردی بڑھنے کا امکان۔ اسکولوں میں چھٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے پر غور۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق فیصلہ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ والدین نے بھی چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سال 2023 صحت کے میدان میں نمایاں تبدیلیاں رونما۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے چند ماہ کے دوران ملتان میں زیر التوا کئی منصوبے مکمل۔ 9 سال سے تاخیر کا شکار انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ رواں سال ہی میگا پروجیکٹ نشتر 2 فیز 1 کا آغاز ہوا۔ ملتان چلڈرن کمپلیکس اسپتال میں نیا ایمرجنسی بلاک بھی شروع کیا گیا۔ بہاولپور میں صحت کے شعبے کے لیے سال 2023 انقلابی سال۔ 5 سال بعد وکٹوریہ ہسپتال کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 16 شعبہ جات OPD اور وارڈز کی بحالی کے کام کا آغاز کیا گیا۔ 15 سال سے تعطل کا شکار بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں داخل۔ صحت کے اہم منصوبوں میں DG خان بھی شامل۔ اب دل کے مریضوں کو ملتان نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی خصوصی کاوش سے کارڈیالوجی ہسپتال جلد مکمل ہوگا۔ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کا تعمیراتی کام بھی تیزی سے جاری۔ محکمہ صحت کو 11 نئی ایمبولینسز بھی فراہم کی گئیں۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کا رواں سال سروسز فراہمی کا ریکارڈ۔ 2023 میں 12 لاکھ سے زائد آؤٹ ڈور اور انڈور مریضوں کو سروسز فراہم کی گئی۔ شعبہ ایمرجنسی میں 8,74,000 مریضوں کو میڈیکل سروسز فراہم کی گئی۔ 45,000 سے زائد مریضوں کے چھوٹے اور بڑے درجے کے آپریشنز بھی کیے گئے۔ عام انتخابات 2024 کا دوسرا مرحلہ۔ جنوبی پنجاب میں کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جاری۔ جاوید ہاشمی کی اسکروٹنی مکمل، جہانگیر ترین 29 دسمبر کو طلب۔ میاوالی میں بھی 155 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ صادق آباد، جہانیہ اور دیگر حلقوں میں بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ ملتان میں عام انتخابات 2024 کی تیاریاں۔ ملتان کا حلقہ N149 سب سے اہم اور سیاسی اہمیت کا حامل، لیکن حلقے کے مسائل حل نہ ہونے سے عوام نالاں۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیویج کے مسائل جوں کے توں۔ آئندہ الیکشن میں جہانگیر ترین، عامر ڈوگر، جاوید ہاشمی اور شیخ طارق مد مقابل ہوں گے۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کا سال 2023 میں کوئی پرساد حال نہیں رہا۔ حلقہ N168 میں بیشتر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ عوامی نمائندوں کی جگہ محسن سپیڈ نے بہاولپور کی محرومیوں کو دور کر دیا۔ رواں سال وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے 3.5 ارب روپے کے فنڈز صحت کے شعبے کے لیے مختص ہوئے۔ بڑھتی مہنگائی نے مزدوروں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ شبکلا میں دہاڑی دار اور مزدور طبقے کا جینا دشوار۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا۔ مزدوری نہ ملنے پر مزدور گھر خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ بہاول نگر میں نقد پیسوں پر کھاد لینا مشکل ہو گیا۔ ہاتھوں میں پیسے لیے کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ کھاد نہ ملنے پر کاشتکاروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ انتظامیہ پر منپسند افراد کو کھاد دینے کا الزام۔ سردی آ گئی مگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔
لیا میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری دکاندار مشکلات کا شکار، کاروبار تباہ ہونے لگے۔ تاج برادری کا حکومت سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پا کر مسائل کم کرنے کی اپیل۔ دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی، جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں دعائیہ تقریب، ملتان میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے شمع روشن کر کے شہید لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں قرآن خوانی، بہاول نگر اور میاں والی میں بی بی شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ملتان میں تقریب، شرکاء نے محترمہ کی یاد میں شمع روشن کی۔ خانوال میں خواتین کی جانب سے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بے فارم کے اجراء کی پالیسی میں تبدیلی کا معاملہ، نادرا حکام نے بے فارم کی فیس اور دیگر پالیسیز کی تبدیلی کی افواہوں کی تردید کر دی۔ ترجمان کے مطابق بے فارم کے اجراء کی پالیسی میں نہ کوئی تبدیلی کی، نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی زیر غور ہے۔ تعلیمی میدان میں پاکستان کا بڑا اعزاز، کینٹ پبلک اسکول ملتان کی پرنسپل نے عالمی سطح پر تاریخ رقم کر دی۔ بینکاک بیسٹ ایشین پرنسپل کے مقابلے میں بنش سعید نے بہترین ایشین پرنسپل کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ایشیا کے 15 ممالک سے 2085 پرنسپلز نے مقابلے میں شرکت کی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رواں سال 700 بچوں کو ریسکیو کیا، 690 گمشدہ بچوں کو لواحقین کے حوالے کیا۔ بیورو میں لاوارث، گمشدہ اور بھیک مانگتے 60 بچے تاحال رہائش پذیر۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، 100 لیٹر ملاوٹی دودھ، 15 کلو ممنوعہ اجزاء تلف، 2 فوڈ پروڈکشن یونٹ سمیت بیکری اور دودھ فروش کو 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ۔ N156 برے والا میں پی ٹی آئی کا امیدوار بجلی چوری کرتے پکڑا گیا، خالد زبیر نثار ڈوگر کے خلاف تھانہ فتح شاہ میں بجلی چوری کا مقدمہ درج۔ ملتان میں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانا اشرف کی روحی سے گفتگو، کہا ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ پہ اس قسم کی بدتمیزی بھی نہ ہو اور بچوں کے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ان کی اموات بھی نہ ہو۔ شرجہ آباد میں وفاقی محتسب اعلیٰ کی کھلی کچہری، 60 سے زائد کیسز میں شہریوں کو موقع پر انصاف فراہم کیا گیا۔ سینئر انویسٹیگیشن آفیسر زاہد ملک کہتے ہیں شہریوں کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امدادی رقم کی ادائیگی میں بے ضابطگیاں، یسوان میں رقم سے کٹوتی کی شکایات پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا دورہ، امدادی رقم سے کٹوتی پر 3 ریٹیلر ڈیوائسز بلاک کروا دی۔ محکمہ ریلوے کا جدت کی طرف اہم قدم، پیروال میں راجپوت نگر ریلوے اسٹیشن پر پہلا ای بی آئی انٹر لاکنگ سسٹم فعال کر دیا گیا۔ انٹر لاکنگ سسٹم سے 2.5 کلومیٹر فاصلے پر ٹرینیں سفر کر سکیں گی۔ انٹینشن کو بچانا، گاڑیوں کو وقت جو ضائع ہو رہا تھا وہ وقت ختم کیا۔ ڈبل لائن یہ اسٹیشن ہے، اس پہ یہ نظام انسٹال کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑیاں چلا دیتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ 3 گاڑیاں بٹوین 2 سیکشنوں میں رن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کا ٹائم بچتا ہے اور مسافروں کو کسی قسم کی تکلیف، سیف اینڈ ساؤنڈ جاتے ہیں۔